اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھا اور فرمایا، تم یقیناً ہی جنت میں اپنے رب کو واضح روپ سے ایسے ہی دیکھو گے جیسے تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو۔ اس کے دیکھنے میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی جیسے بھیڑ میں ہوتی ہے۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ، یعنی جس طرح چاند کے دیکھنے میں کوئی بھیڑ نہیں ہوتی، کوئی کشمکش نہیں ہوتی، کسی کو معمولی سی پریشانی بھی اٹھانی نہیں پڑتی، بالکل اسی طرح جنت میں جنتی بھی ایک ساتھ اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ اس میں انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ دیدار کس طرح ہوگا ہم اس کی بابت کوئی مثال بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے جیسے کوئی چیز نہیں۔ البتہ یہ دیدار دنیا میں دنیاوی آنکھوں سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ آنکھیں فانی ہیں جو اللہ کے دیدار کو سہن نہیں کر سکتی۔ اسی لیے علماء اور محققین نے بیان کیا ہے کہ معراج کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار نہیں کیا، بلکہ اللہ نے وحی کے ذریعے سے ہی اپنے احکام انہیں دیے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث سے بھی اس کی تائید ہے۔ البتہ جنت میں یہ دیدار اس لیے ممکن ہو جائے گا کہ وہاں جس طرح ہر چیز امر ہوگی، اسی طرح جنتی کو جو آنکھیں ملیں گی وہ بھی لافانی ہوں گی، اور ان میں اللہ تعالیٰ کے مشاہدے اور دیدار کی طاقت ہوگی۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تم کسی اور چیز کی خواہش رکھتے ہو کہ میں تمہیں اور عطا کروں؟ وہ کہیں گے، کیا تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کیا؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا اور جہنم سے نجات نہیں دی؟ تو اللہ تعالیٰ پردہ ہٹا دیں گے اور جنتی اپنے رب کا دیدار کریں گے، تو انہیں کوئی بھی ایسی چیز نہیں دی گئی ہوگی جو انہیں اپنے رب کے دیکھنے سے زیادہ محبوب ہو۔ مسلم شریف۔ فائدہ، اس میں بھی آخرت میں لوگوں پر باری تعالیٰ کی مقبولیت ہے۔ البتہ یہ دیدار جنت میں ہوگا جس سے صرف اہل ایمان مشرف ہوں گے، اور یہ شرف اور اعزاز جنت کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہوگا۔ یہ مسئلہ قرآن کریم سے بھی ثابت ہے۔ سورہ قیامہ آیت 22 سے 23 کا ترجمہ یہ ہے کہ اس دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے۔ اسی لیے اہل سنت کے یہاں یہ عقیدہ متفقہ ہے، کسی کا بھی اس میں کوئی متبھید نہیں ہے کہ جنت میں اہل ایمان اپنے رب کا مشاہدہ کریں گے۔ البتہ خوارج، معتزلہ اور جہمیہ اور مرجیہ وغیرہ گمراہ فرقے اس کو نہیں مانتے۔ اپنے گمراہ عقیدے کی وجہ سے یہ لوگ جنت میں بھی نہیں جائیں گے۔ اس لیے واقعی اس عقیدے والے لوگ آخرت میں بھی دیدار الہی سے محروم رہیں گے۔ بے شک یہ لوگ اس دن اپنے رب کے دیدار سے محروم رہیں گے۔ سورہ مطففین آیت 15۔ اور اہل سنت اپنے عقیدے کے مطابق جنت میں جا کر اپنے رب کے دیدار سے مشرف ہوں گے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پر اپنی کتاب ریاض الصالحین کو ختم فرما کر اچھے خاتمے کی طرف ارشاد فرمایا ہے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرمائیے، ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، درگزر کا معاملہ فرمائیے۔ جو پریشان ہیں یا اللہ آپ ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجئے، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرمائیے۔ یا اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والسلام علیکم۔